وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. ظاہر کو مقدم فرمایا. ظاہری گناہوں سے تو ہم بسہولت بچ سکتے ہیں، باطنی گناہوں سے تو بچتے رہنا ہے ساری زندگی. ظاہر تو جلدی سے بن جاتا ہے، ظاہر بنا لے انشاءاللہ باطن پر بھی اثر پڑے گا اچھا، اور پھر باطن بنتا ہی رہے گا. کچھ ہی وقت میں دیکھیں گا باطن پر بڑا زبردست اثر پڑے گا. گناہوں سے، سینکڑوں گناہوں سے ظاہر بچائے گا، اندر سے باطن بھی آپ کو ملامت کرے گا. سبحان اللہ. ظاہری گناہوں کو چھوڑتا ہے آدمی، بہت سے باطنی گناہوں سے بھی بچنا شروع ہو جاتا ہے. داڑھی رکھ لیتا ہے، کتنے سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. کہ صورت کے ساتھ ٹوپی لگا لیتا ہے اللہ والوں جیسی، پھر وہ کہتا ہے کہ صورت کے ساتھ میں کیسے بیٹھوں بری صحبت میں، کیسے بدنگاہی کروں. کم سے کم اپنے ظاہر کا رکھیے بھرم، گول ٹوپی کو بدنام مت کیجیے. یہ اللہ والوں کا ظاہر بنانا بھی بڑی نعمت ہے بھائی. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظاہر بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کے ظاہر پر پیار آ گیا کہ ان کو باطن بھی عطا کر دیا، ان کو اپنا تعلق عطا کر دیا. اب وہ شہید ہونے کو، مرنے مٹنے کو خدا پر تیار ہیں، لیکن ایمان دینے کو تیار نہیں. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. تو یہ ظاہر بڑی نعمت ہے، تو ظاہر بنانے کی فکر کرنی چاہیے. ایک صاحب نے کہا حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ سے، حضرت میں اگر تسبیح لوں گا ہاتھ میں تو لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، اس وجہ سے میں نہیں لیتا. فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو لوگ بدماش سمجھیں تو بھائی لے لیں تسبیح، کوئی بات. اہل تقوی کی صورت بنا لیجیے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجیے. صورت سے بھی حقیقت آتی ہے، صورت پر بھی اللہ کو پیار آتا ہے. ظاہر سے باطن آتا ہے، صورت سے حقیقت آتی ہے، جسم کے بعد روح آتی ہے. سونے والوں کی صورت بناتے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں نیند آ جاتی ہے. بلا مجبوری اہل باطل کی صورت بنا رہے ہیں. کیا بات ہے بھائی، دل میں کیا چیز ہے معلوم ہے کیا ہے؟ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس کی عظمت ہوتی ہے انسان کے دل میں اسی کی صورت بناتا. اہل اللہ کی عظمت ہوگی تو انہی کی صورت میں رہے گا، اہل باطل کی عظمت ہوگی انہی کی صورت میں رہے گا. حدیث شریف میں خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو. وفر اللحا واحف الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ. اہل باطل کی مشابہت اگر اختیار کریں گے تو من تشبہ بقوم فہو منہم. حدیث شریف میں ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی میں اس کا شمار ہوگا. جب بروں کی مشابہت سے بروں میں شمار ہو سکتا ہے تو نیکوں کی مشابہت سے نیکوں میں کیوں شمار نہیں ہوگا؟ امام مالک رحمۃ اللہ کے شاگرد خاص وہ اپنے استاد کا ظاہر بنائے رکھتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا بزرگوں کا ظاہر بنانے میں دین کی حفاظت ہے اور دنیا کی عزت ہے. تو یہ ظاہر بنانا بھی فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے. ظاہری بنانے ہم باطن تو بن نہیں رہا، لیکن انشاءاللہ ظاہر کی برکت سے باطن بھی بن جائے گا. ظاہر بگڑ جاتا ہے باطن بھی بگڑ جاتا ہے. تو یہ ظاہر بھی بڑی چیز ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. آدمی کو غیرت آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میں اس حلیے کے ساتھ کیا گناہ کروں، حیا آتی ہے. اہل اللہ کے حلیے میں ہو تو دیکھتا ہے کہیں سینما ہال سے لوگ نکل رہے ہیں تو وہ سڑک بدل دیتا ہے کہ ایسا نہ ہو لوگ سمجھیں کہ میں بھی یہاں سے نکل رہا ہوں. اس کا باطن اس کو جھنجھوڑتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے، بیدار رکھتا ہے. تو حلیہ بھی اللہ والوں جیسا ہو کہ موت آئے تو اللہ والوں کے حلیے میں آئے، چونکہ موت کا پتہ نہیں کس وقت آ جائے. ہم دوستوں کو بتاتے ہیں بھائی آپ کی جاب پہ مجبوری ہے، ٹھیک ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ بھی بتاتے تھے یونیورسٹی میں جا رہے ہو، وہاں کوئی مجبوری ہے ایسے حلیے میں رہنے کی، تو بس جاؤ تو کرتا پہن کے جاؤ، اور وہاں سے جہاں چھٹی ہو آف ہو پہلے قمیص پہنو، کرتا پہنو اور پھر نکلو، تاکہ موت آئے تو اللہ والوں کے حلیے میں آئے، انگریزوں کے حلیے میں نہ آئے، اللہ والوں کے حلیے میں موت آئے، سنت کے مطابق حالت ہو. تو یہ دھن ہو، یہ دھیان ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کیسے کیسے تغیرات ہیں. نہ ہمارے بزرگوں کا لباس بدلا، نہ خیال بدلا. کروڑ پتی ہو جائے، ارب پتی ہو جائے، لیکن خیال اور لباس نہ بدلے. اپنے اکابر کے طریق پر جیے مرے. یہ کیا کہ ذرا سا مال آیا، دولت آئی، اپنے اکابر کے طریق سے ہٹنا شروع ہو گئے. تو بکاؤ مال ہے نا، بکاؤ مال. دین پہ چلنے ہم شرمائے نہیں، ٹوپی پہننے ہم شرمائے نہیں، داڑھی رکھنے میں ہم شرمائے نہیں. ابھی شرمائیں گے وہاں مار کھائیں گے. کوئی گناہ سے بچنے میں شرمائے گا، وہ کیسے بچوں، پھر وہاں پٹائی ہوگی آخرت میں. تو بھائی وہاں کی پٹائی سے بچنا، تو دین پہ چلنے میں شرمائے نہیں ہم. غالب نے کہا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ نے شعر کو بدل دیا، فرمایا میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا.
حقیقت ولایت کے حصول کی فکر تو ہے، لیکن اولیاء اللہ والی صورت بنا لیں، حقیقت ولایت کی انشاءاللہ جلد آ جائے گی. پہلے باطن بنے پھر ظاہر بنائیں گے. ظاہر تو بنا لیں، باطن بنتا رہے گا. داڑھی رکھ لی، منہ سے باریک کر لی، اوپر والے ہونٹ کا آخری کنارہ مونچھوں کے بالوں سے چھپے گا گناہ. انگریزی بال کٹا لیے، سنت کے مطابق بال رکھ لیے، ٹوپی اوڑھ لی اور ایسے ہی ٹخنے کھول لیے، لباس مشروع پہن لیا. اب ماشاءاللہ ظاہر تو بن گیا نا. ظاہر بنا لیا یعنی مونچھیں کٹا لی، داڑھی بڑھا لی اور ظاہر بنا لیا، باطن بھی بن جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کے ظاہر کو بھی بنا دے، باطن کو بھی بنا دے، ظاہری گناہ بھی چھڑوا دے، باطنی گناہ بھی چھڑوا دے. سب گناہوں سے گر حفاظت ہے، تب یہ سمجھو خدا کی رحمت ہے.